پانی پت کے گاؤں شہرامہ پور میں پیدا ہونے والی یہ لڑکی ہے۔ اس کا والد غریب کسان تھا۔ اس کا سارا خاندان ہریانہ کی لہجے میں گفتگو کرتا تھا۔ یہ ایک اکھڑ اور بدتمیز لہجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہریانہ کے یہاں کا کوئی بندہ خواہ بھگوان کے اسکول میں بھی پڑھ لے تو بھی وہ اپنے لہجے سے فوراً پہچانا جائے گا۔ جھانوی پرور کی پرورش اسی لہجے اور ماحول میں ہوئی۔ یہ پکی ہریانوی تھی، رنگ بھی کالا تھا، قد بھی چھوٹا تھا، اور قدرت نے اسے نیا نقش بھی بالکل واجبی سے دیے تھے۔ چنانچہ کہ ہر لحاظ سے خوشحالی، تہذیب، تعلیم اور جسمانی خوبصورتی سے محروم تھی۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک چھوٹا سا تانا آیا۔ اس تانے نے اس کا مقدر بدل دیا۔ جھانوی پرور میں نقل اتارنے کی قدرتی صلاحیت موجود تھی۔ یہ مامی، چچی، پھپھو اور گلی کے پھیرے بازوں اور ریڈیو ٹی وی کے اناؤنسرز کی ہو بہو نقل اتار لیتی تھی، اور یہ کام سارا دن جی بھر کر کرتی تھی۔ اس نے ایک دن چلتے پھرتے ٹیلی ویژن پر انگریزی کا کوئی شو دیکھا۔ اسے اینکر کا لہجہ پسند آ گیا اور اس نے اس کی نقالی شروع کر دی۔ یہ اس کے لہجے میں انگریزی بولنے لگی۔ اسے لفظ نہیں آتے تھے، لیکن یہ پکا سا منہ بنا کر انگریزی لہجے میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ گھر ہو، محلہ ہو، اسکول ہو، ہر جگہ اس انگریز کے لہجے میں بات کرتی۔ یہ تیسرے دن گلی سے گزر رہی تھی۔ یہ گزرتے گزرتے انگریز بن کر باتیں کر رہی تھی۔ محلے دار اسے دیکھ رہے تھے اور کھی کر کے ہنس رہے تھے۔ جھانوی کے ایک رشتہ دار کو یہ مذاق برا لگا۔ وہ اس کے پاس گیا اور غصے سے بولا، اے چھوری، تو بڑی انگریز بن کر پھر رہی ہے، بس کر، بند کر دے یہ ناٹک۔ رشتہ دار کے تانے میں کچھ ایسا تھا جس نے جھانوی پرور کو نئی راہ دکھا دی۔ اس نے سوچا کہ مجھے انگریز نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں انگریز بن جاتی ہوں۔ یہ سیدھی گھر گئی، والد کا ٹیپ ریکارڈر لیا، BBC لگایا اور خبریں ریکارڈ کی اور برٹش لہجے میں انگریزی سیکھنا شروع کر دی۔ قدرت نے اسے شاندار یادداشت سے نواز رکھا تھا۔ یہ جو لفظ سنتی تھی وہ اس کے ذہن میں چپک جاتا تھا۔ جھانوی 3 ماہ میں برطانوی لہجے میں فر انگریزی بولنے لگی۔ اسکول نے اسے ڈیبیٹنگ کلب میں ڈال دیا۔ یہ انگریزی کے تقریری مقابلوں میں شریک ہونے لگی اور ہر بات جیت کر ہی واپس آتی۔ اس کے والد نے اس کا ٹیلنٹ دیکھ کر اسے سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ جھانوی کو چند ماہ بعد پتہ چلا انگریزی ایک زبان ہے، لیکن دنیا میں انگریزی کے 9 بڑے لہجے ہیں۔ اس نے یہ سارے لہجے سیکھنے کا ارادہ کر لیا اور سیکھنا شروع کر دیے۔ والد اس کو مختلف لہجوں کے کورس اور کیسٹ لا کر دیتا اور یہ ان لہجوں کی پریکٹس کرتی رہتی تھی۔ اس نے مقابلے جیت کر رقم جمع کی اور کمپیوٹر خرید لیا۔ کمپیوٹر نے یہ کیا کہ کمپیوٹر نے اس کی کیسٹس اور ٹیپ ریکارڈر سے جان چھڑا دی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ لڑکی 10 سال کی عمر میں برٹش، امریکن، کینیڈین، اسکاٹش، پوش اور آسٹریلین لہجے میں انگریزی بولنا سیکھ گئی۔ اس کا لہجہ اس قدر پختہ تھا کہ بڑے سے بڑے استاد بھی چکرا جاتے تھے۔ یہ حیران کن صلاحیت تھی، چنانچہ یہ بڑی تیزی سے پورے بھارت میں مشہور ہوتی چلی گئی۔ حکومت نے 2015 میں اسے ممبئی انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں سرکاری افسروں سے خطاب کی دعوت دی۔ اس کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی۔ یہ انسٹیٹیوٹ کی ہسٹری میں افسروں سے خطاب کرنے والی پہلی بچی تھی۔ جھانوی نے مختلف لہجوں میں تقریر کر کے تمام بیوروکریٹس کو حیران کر دیا۔ بھارتی حکومت نے بعد میں اسے انسٹیٹیوٹ کا مستقل سپیکر بنا دیا۔ یہ سال میں درجن مرتبہ انسٹیٹیوٹ جاتی ہے اور نئے اور پرانے بیوروکریٹس کو اچھی انگریزی بولنے اور سمجھنے کی ٹریننگ دیتی ہے۔ یہ صرف یہاں تک محدود نہ رہی، بلکہ اس نے انگریزی کے بعد فرینچ، اسپینش، جاپانی زبان بھی سیکھ لی۔ یہ تینوں زبانیں بھی روانی سے بول لیتی ہے۔ اس وقت اس کی عمر 18 سال ہے اور یہ بھارت میں ونڈر گرل آف انڈیا کہلاتی ہے۔ اسے ٹیلی ویژن شوز میں بلایا جاتا ہے۔ یہ اکیڈمیز، انسٹیٹیوٹس اور ڈیبیٹنگ پلیٹ فارمز پر تقریریں کرتی ہے اور یہ بچپن ہی میں خوشحال ہو چکی ہے۔ ناظرین، مجھے یوٹیوب پر اس کی چند تقریریں سننے کا اتفاق ہوا۔ اس کی ہر تقریر کے لاکھوں کروڑوں ویورز تھے۔
اس نے ہر تقریر میں تانے مارنے والے لوگوں کو اپنا موشن قرار دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تمام لوگ میرے ہیلپر تھے، یہ لوگ اگر میری زندگی میں نہ آتے تو میں ہریانہ میں گمنام زندگی گزار رہی ہوتی۔ یہ وہ لوگ تھے جو مجھے تانے مارتے رہے اور میں ان کے تانوں کے کندھوں پر چڑھ کر آگے بڑھتی رہی۔ مجھے لوگ شروع میں کہتے تھے تم بڑی انگریز بن رہی ہو، اور میں نے یہ تانا سن کر انگریز بننے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ کیا بڑی بات ہے، انگریزوں کی نقل ہی تو اتارتی ہو نا۔ میں نے تانا سنا تو میں نے انگریزی سیکھ لی۔ پھر کسی نے کہا یہ برٹش ایکسنٹ ہے، امریکی لہجے میں انگریزی بولے تو پھر دیکھیں گے، اور میں نے 9 کے 9 لہجے سیکھ لیے۔ کسی نے کہا یہ صرف انگریزی بول سکتی ہے، میں نے یہ سن کر فرینچ، اسپینش اور جاپانیز بھی سیکھ لی۔ پھر کسی نے کہا لفظ کچھ نہیں ہوتے، یہ تو طوطے بھی سیکھ لیتے ہیں، اصل چیز وزڈم ہوتی ہے۔ یہ لڑکی وہ کہاں سے لائے گی، اور میں نے وزڈم بھی حاصل کر لی۔ میں موٹیویشنل اسپیکر بن گئی اور 500 لوگوں میں کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگی۔ چنانچہ لوگ تانے مارتے رہے اور میں آگے سے آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ میں 1.25 ارب آبادی کے ملک میں ونڈر گرل بن گئی۔ جہانوی کا کہنا تھا کہ تانے دینے والے لوگ، آپ کا مذاق اڑانے والے منفی رشتہ دار بنیادی طور پر آپ کے ہیلپر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو پازیٹیو لیں اور آپ اگر ان کی باتوں کو اپنے لیے چیلنج بنا لیں تو پھر آپ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، اور میں نے یہ کیا۔ ناظرین، میں نے یوٹیوب پر جہانوی کی باتیں سنی اور میں دیر تک اکیلا بیٹھ کر تالیاں بجاتا رہا۔ ہمارے رشتہ داروں اور دوستوں کے تانے ہماری زندگی میں یقیناً بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہم نے بس ان کو مثبت لینا ہوتا ہے۔ میں نے پاکستان کے 3 ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں انہوں نے جہانوی کی طرح سٹار بنا دیا۔ تینوں CSP افسر ہیں اور یہ تینوں انتہائی پسماندہ علاقوں سے نکل کر سامنے آئے۔ پہلا افسر DMG ہے، یہ سندھ کے دور دراز گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا، باریش تھا اور زندگی میں کبھی اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکلا تھا۔ BA بھی پرائیویٹ کیا تھا، لیکن CSS کا امتحان دیا اور پہلی ہی کوشش میں یہ DMG میں آ گیا۔ میں نے اس سے کامیابی کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے چھوٹا سا ٹوٹا ہوا ریڈیو دکھایا، اور اس کا کہنا تھا دنیا میں اللہ کے بعد یہ میرا سب سے بڑا محسن ہے۔ میں نے تفصیل پوچھی، تجسس ہو گیا مجھے کہ یہ ریڈیو کیسے اس کا محسن ہو سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں اس سے روز BBC کی خبریں سنتا تھا، اناؤنسر کے لہجے کی نقل کرتا تھا اور خبروں کے مواد کو اپنے ذہن میں اتار لیتا تھا۔ چنانچہ مجھے انگریزی بھی آ گئی اور میرے پاس علم کا انبار بھی لگ گیا۔ میں نے اس سے CSS کر لیا۔ دوسرا نوجوان اس وقت SP ہے، یہ اسکول ٹیچر کا بیٹا تھا، گاؤں میں بجلی تک نہیں تھی، یہ لالٹین کی روشنی میں پڑھتا تھا۔ اس نے ہسٹری کی کتابوں سے انگریزی کے 200 شاندار ترین فقرے رٹ لیے اور یہ CSS کر گیا۔ تیسرا نوجوان بھی پولیس سروس میں ہے، یہ یتیم تھا، ماموں کی بھینسیں چراتا تھا، یہ بھینس چراتے ہوئے کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ اس کے رشتہ دار اس کا مذاق اڑاتے تھے، اوے بھینسوں پر توجہ دیا کر، تم نے کون سا پڑھ کر باؤ بن جانا ہے۔ اس نے یہ تانا سن کر باؤ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ بھینسیں چراتے چراتے CSS کی تیاری کی، امتحان دی اور پاس ہو گیا۔ انٹرویو کے دن اس نے لنڈے کی پینٹ پہن رکھی تھی اور یہ ٹائی کے بغیر بورڈ کے سامنے پیش ہوا تھا۔ بورڈ نے ٹائی نہ لگانے پر اعتراض کیا تو اس نے جواب دیا، سر میرے پاس ٹائی نہیں تھی، میں نے پتلون بھی لنڈے کی پہن رکھی ہے۔ یہ آج کل SSP ہے اور یہ اپنے علم سے لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ تینوں لوگوں کے تانوں کی پیداوار ہیں۔ یہ پڑھتے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہے لگاتے تھے، لوگ کہے لگاتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے اور یہ چونٹی کی طرح ایک ایک انچ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہنسنے والے پیچھے رہ گئے اور یہ آسمان پر اڑنے لگے۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ ہم سب اندر سے پٹرول سے بھرے ہوتے ہیں، ہمیں بس چنگاری چاہیے ہوتی ہے، اور دنیا کی بہترین چنگاری دوسروں کے تانے ہوتے ہیں۔ یہ ہم میں آگے بڑھنے کی برننگ ڈیزائر پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں جہانوی تمہارے پاس کامیاب ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، اور ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جہانوی نے سچ کہا تھا، وہ تانے دینے والے لوگ آپ کے دشمن نہیں ہوتے، یہ آپ کے ہیلپر ہوتے ہیں۔ آپ نے بس ان لوگوں اور ان کے تانوں کو گائیڈ لائن سمجھنا ہے، اب پھر دیکھیں یہ آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے۔ بل گیٹس نے کہا تھا، آپ غریب پیدا ہوئے ہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر آپ غریب فوت ہو گئے تو پھر صرف اور صرف آپ قصوروار ہیں۔ میں اکثر اس فکرے کو تھوڑا سا بدل دیتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں آپ سوشل میڈیا سے پہلے ناکام اور جاہل تھے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں،
لیکن اگر آپ آج سوشل میڈیا اور 5G کے دور میں بھی جاہل اور ناکام ہیں تو پھر ذمہ دار پھر صرف اور صرف آپ خود ہیں۔ دیکھیے، اگر جھانوی جیسے بچے ریڈیو سن کر ونڈر گرل بن سکتے ہیں تو ذرا آپ سوچیے آپ یوٹیوب کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ نے بس تانے سننے ہیں اور یوٹیوب کو اپنا استاد، اپنا مرشد مان لینا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ انشاءاللہ جھانوی پرور سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ سب آگے بڑھیں، وطن عزیز پاکستان کا نام روشن کریں۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔